بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ چوکیدار علی زئی اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے رحمت علی کو بستر پر لٹا کر اس پر لحاف ڈال دیا۔ اب میرے لیے فکر کی کوئی بات نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، کسی خون خرابے کے بغیر بڑے ہی پراسرار انداز سے۔ میں نے ایک ناممکن بات کو ممکن بنا کر دکھا دیا تھا۔ پیاس سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے غسل خانے میں جا کر پانی پیا اور پھر اپنے ہتھیار وہیں لٹکا کر میں رحمت علی کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی تک بالکل بے سدھ تھا، البتہ اس کی سانس کی آمد و رفت بتا رہی تھی کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ استاد نے مجھے یہ بتا رکھا تھا کہ کوئی نرم طبیعت کا آدمی اس جھٹکے سے جاں بحق بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آدمی کو بہت سوچ سمجھ کر وار کرنا چاہیے۔ خدا اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ اس نے مجھے ایسا صدری نسخہ دے دیا تھا کہ ہر کڑے وقت میں وہ میرے کام آتا تھا۔ ابھی کوئی 10 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ ڈلوں صاحب کمبل سنبھالتے ہوئے آ پہنچے۔ انہیں شاید برکت نے اسی وقت جگا دیا تھا۔ ان کے بال الجھے ہوئے تھے اور چہرے پر نیند کا غلبہ ابھی تک نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھے اور دروازہ اپنے پیچھے بند کر کے بولے، شاباش جیلانی صاحب شاباش، یہ ہوئی نا مردوں والی بات، اور کوئی مائی کا لال یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے رحمت علی کے منہ پر سے لحاف ہٹا دیا۔ وہ اس کی صورت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ یہ کہیں مر تو نہیں گیا؟ جی نہیں، مال بالکل صحیح سالم ہے، البتہ ذرا سا سی کے ڈی حالت میں ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے تو گڑبڑ لگتی ہے۔ مطلب یہ کہ اپنے ملک رحمت علی صاحب امیدوار برائے قومی اسمبلی کی درآمد ناک ڈاؤن کنٹریشن میں ہوئی ہے، اس لیے یہ ذرا ٹوٹے پھوٹے نظر آتے ہیں۔ اچھا اب سمجھا، جیسے اسکوٹر وغیرہ سی کے ڈی آتے ہیں، مگر کسی نے دیکھا تو نہیں؟ کوئی دیکھتا تو مجھے اس طرح یہاں آنے دیتا۔ پھر بھی ساری احتیاطیں لازم ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس واردات کا کسی کو علم نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ سگریٹ پیتے رہے اور میری باتیں بڑے غور سے سنتے رہے۔ ان کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر انہوں نے نوٹوں کی گڈی نکالی اور میرے سامنے تپائی پر رکھ کر بولے، یہ 10,000 روپیہ ہے جیلانی صاحب، آپ کا انعام، آپ نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ آپ ایسے شیر کی تو مجھے ایک عرصے سے تلاش تھی۔ ادھر میرے یہ سب ملازم زنہے ہیں، ایک دم پنجرے کے بندر۔ میں نے نوٹ ان کی جولی میں پھینک دیے۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے ڈلوں صاحب، اسے میں اپنے لیے خنزیر برابر سمجھتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ 10,000 روپیہ ہے بھائی؟ جی نہیں، 1 لاکھ بھی ہو تو میں نہیں لوں گا۔ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں ڈلوں صاحب، مجھے حالات نے اس راہ پر ڈال دیا ہے تو کیا ہوا؟ کبھی میں بھی بڑی آن بان اور خاندان والا تھا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر میرا منہ تکنے لگے، نوٹوں پر انگلیاں بجاتے ہوئے بولے، آپ نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ یہ ادھر جتنے بھی تخم ہے نا، 10 روپے پر جان لینے اور دینے پر تل جاتے ہیں۔ آپ کو واقعی میں نہیں سمجھ سکا۔ مجھے ان کے ساتھ نہ گنے ڈلوں صاحب، خدا کے لیے یہ میری توہین ہے۔ بس مجھے اپنا جان نثار دوست سمجھے کہ میری بد نصیب بہن آپ کی چھت تلے بیٹھی ہے اور میں نے آپ کا ایک آدمی ضائع کر دیا۔ اس چھانگے کی بات کرتے ہو، اس کا وقت آ گیا تھا، بس موت برحق ہے۔ میرے دل میں آپ کی بڑی قدر ہے جیلانی صاحب۔ میں سربری خانم کا شکر گزار ہوں کہ اس نے میری آپ سے ملاقات کرا دی۔ یہ رحمت علی کہیں ہماری باتیں تو نہیں سن رہا؟ جی نہیں، ملک صاحب نے خدا سے لو لگا رکھی ہے اس وقت، یہ دنیا کی کوئی بات نہیں سن سکتے۔ بندوبست میں نے پکا کر دیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اسے اب ادھر تہ خانے میں ڈال دیتا ہوں۔ تہ خانے میں وہاں کیا کریں گے آپ؟ بس اب میں جانوں اور میرا کام۔ اس سے تو مجھے اور بھی کئی حساب لینے ہیں۔ بڑی ذک پہنچائی ہے اس نے مجھے، اس کی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے ڈلوں صاحب۔ میں اسے 24 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس لایا ہوں۔
ٹھیک کل شام 6 بجے میں اسے واپس لے جاؤں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر اس کا ابھی ادھر پڑا رہنا درست نہیں ہے، یہاں کسی وقت کوئی بھی مہمان آ سکتا ہے۔ یہی بہتر ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں، ورنہ فساد بڑھ جائے گا۔ بہرحال میں ابھی اسے یہاں سے اٹھوا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ برکت باہر صحن کے وسط میں کھڑا دھوپ تاپ رہا تھا۔ ڈھلوں صاحب نے اسے اپنے قریب بلوا کر اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ فوراً ہی باہر نکل گیا۔ کوئی 5 منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے پیچھے مستان خان چلا آ رہا تھا۔ مجھے ڈھلوں صاحب نے غسل خانے میں چلے جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے وہاں جا کر اپنے دونوں ہتھیاروں کا معائنہ کیا۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں تھے اور گولیوں سے لبالب بھرے تھے۔ چند ہی منٹ بعد ڈھلوں صاحب نے مجھے باہر آنے کے لیے کہا۔ پلنگ خالی ہو چکا تھا اور اس پر بچھی چادر کی ساری سلوٹیں دور ہو چکی تھیں۔ لحاف بھی کرینے سے طے کر دیا گیا تھا۔ اچھا جیلانی صاحب، اب آپ آرام کریں، میں ذرا نہا لوں۔ آپ کے لیے میں کپڑے بھی بھجواتا ہوں، وہ لے لیں۔ میرا خیال ہے میرا اور آپ کا ناپ ایک ہی جیسا ہے۔ خوشی ان کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہے۔ بولے، میں ابھی ساتھ کے گاؤں جا رہا ہوں، دوپہر تک واپس آ جاؤں گا، اتنے میں آپ کچھ آرام کر لیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ ڈھلوں صاحب، آسیہ کے بارے میں پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ مجھے اس سے ملوا دیں۔ کیوں نہیں یار، یہ بھی کوئی بات ہے بھلا، وہ تو ادھر ہماری بڑی بیگم کے پاس ہی رہتی ہے، کسی وقت بھی ملوا دوں گا۔ ایسے بھی بے صبر نہ بنو۔ وہ بے تکلف ہونے لگے، مگر پھر انہیں کوئی بات یاد آئی تو بولے، جیلانی صاحب، ہماری ہمشیرہ نے بتایا ہے کہ آپ کی والدہ حیات ہیں، انہیں آپ کیوں یہاں نہیں بلا لیتے؟ اب تو آپ یہاں ہی رہ جائیں، لاہور والا مکان بیچ دیں اور یہاں زمین خرید لیں اور آرام سے زندگی بسر کریں۔ آرام کا تو میری زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، وہ پولیس والے مجھے کہاں چین لینے دیں گے؟ میرے علاقے میں تو وہ آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اس بات کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ کچھ آپ کا حلیہ بھی میں بدلوا دوں گا، پھر تو آپ نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ خدا جانے میرے نصیب میں کیا لکھا ہے ڈھلوں صاحب، آپ کی اس محبت کا بہرحال میں شکر گزار ہوں۔ دیکھیں، آپ مجھے اپنی والدہ کا پتہ بتا دیں، میں انہیں کل ہی یہاں بلوا لیتا ہوں۔ اپنا رکا لکھ کر میرے آدمی کو دے دیں، وہ انہیں جا کر لے آئے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کل کے سیاسی چکر سے فارغ ہو لیں، پھر کچھ کریں گے۔ ہاں، یہ بہتر رہے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تینوں ایک بار پھر باعزت زندگی گزاریں۔ وہ آہو ادھر آیا تو اسے میں اتنے جوتے ماروں گا کہ اس کا مغز توڑ دوں گا، اتنے ہیرے آدمی کو اس نے یوں پریشان کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ علی زئی ایک بار پھر بندوق لے کر بڑے دروازے پر آ بیٹھا تھا۔ ڈھلوں صاحب اس کے قریب پہنچ کر مڑے اور میرے پاس آ کر بولے، آپ برا نہ منائیں جیلانی صاحب، مجھے وہ اپنی اسٹین گن اور پستول دے دیں، ہتھیاروں کا ادھر رہنا اچھا نہیں۔ کیوں، کیا خطرہ ہے آپ کو مجھ سے؟ مجھے تو کوئی خطرہ نہیں، مگر وہ بہت قیمتی ہتھیار ہیں اور میرے یہ ملازم بس ایسے ہی ہیں، آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میری نیت پر شبہ نہ کریں، ان کے چوری ہونے کا خطرہ ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے ڈھلوں صاحب، بہرحال میں نے اپنی ڈور آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے، جو چاہیں کریں۔ ہتھیار ادھر غسل خانے میں ہیں۔ میں نے بہت ہی بجھے دل سے کہا، وہ میرے ساتھ سراسر زیادتی تھی، مگر مجھے وہ بھی برداشت کرنا پڑی، کیونکہ اس چھانگے کے قتل نے ان کے سامنے میری گردن ہمیشہ کے لیے جھکا دی تھی اور میں ایسا ہو گیا تھا کہ ان کی کوئی بھی بات ٹال نہیں سکتا تھا۔ ڈھلوں صاحب نے غسل خانے سے وہ ہتھیار نکالے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئے اور میں ایک بار پھر خلا میں جھول کر رہ گیا۔ میں ان کے ہاتھوں میں معمول بن کر رہ گیا تھا، محض ایک کھلونا، ایسا کھلونا جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ کچھ ہی دیر بعد غسل خانے میں گرم پانی ایک ملازم نے پہنچا دیا۔ وہ میرے لیے بوسکی کا عمدہ سلا ہوا سوٹ اور نئی بنیان اور نیا زیر جامہ بھی لایا تھا۔ سر پر لگانے کے لیے عمدہ قسم کے تیل کی شیشی اور بدن پر چھڑکنے کے لیے پاؤڈر اور عطر بھی ساتھ۔ میں نے
بڑے اطمینان سے غسل کیا اور پھر نیا لباس پہن کر کرسی پر جا بیٹھا۔ میری بشاشت لوٹ آئی تھی، زندگی پر میرا اعتبار بحال ہونے لگا تھا۔ ڈھلوں صاحب کے ارادے جو کچھ بھی تھے، اتنا مجھے احساس ہو چلا تھا کہ وہ میرے بہی خواہ ہیں اور میرے لیے وہ مضبوط پناہ گاہ ثابت ہوں گے۔ کچھ ہی دیر بعد برکت میرے لیے ملازم کے ہاتھ پر رکھوا کر ناشتہ لے آیا۔ اس کی زبانی معلوم ہوا کہ ڈھلوں صاحب حویلی سے باہر جا چکے ہیں اور وہ 2 بجے تک واپس آئیں گے۔ اس کمرے کی ایک الماری میں کچھ کتابیں پڑی تھیں، میں نے وہ نکالی تو مجھے اپنی تیرہ بختی پر سخت طیش آیا۔ میں زندگی کی کتنی ساری آسائشوں اور لطافتوں سے محروم ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے گھر میں پلنگ کے ساتھ تپائی پر رکھی وہ سجی سنوری کتابیں یاد آئیں جن کو میں ہر روز جستا پڑھ کر سویا کرتا تھا۔ وہ خوبصورت ٹیبل لیمپ یاد آیا جس کی روشنی میرے گرد و پیش کو بہت ہی دل آویز بنا دیتی تھی۔ سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ اب وہ دودھ کا چھوٹا سا بلائی سے لبریز پیالہ خواب و خیال ہو چکا تھا جو کسی دور میں مجھے آسیہ ہر رات سونے سے پہلے پلایا کرتی تھی۔ اس کی وہ میرے آرام کے ہما وقت کی بے آرامی یاد آئی تو میرا دل پھر سے بجھنے لگا۔ میں کن نحوستوں کے اندھیرے میں گم ہو چکا تھا۔ نہ رات میری تھی نہ دن میری، صبحیں بھی ویران تھیں اور شامیں بھی، کچھ بھی تو باقی نہیں بچا تھا۔ آشیانے پر فرق گرنے کی بات مجھے محض شاعری معلوم ہوا کرتی تھی، مگر اب جب میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر کی حالت کو دیکھتا تو مجھے معلوم ہوتا تھا کہ جب بجلی گرتی ہے تو پھر آشیانہ اسی طرح جل جاتا ہوگا، کچھ بھی باقی نہ بچتا ہوگا۔ ایسے میں تو شجر کی شاخیں بھی جل جاتی ہوں گی جنہوں نے آشیانے کو سنبھال رکھا ہوتا ہے۔ کوئی میری بربادیوں کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ میں بڑے بے دلی سے ان کتابوں کو دیکھتا رہا۔ بالآخر مجھے واسطو وسکی کا ناول جرم و سزا ان کتابوں میں مل گیا اور میں بستر میں لیٹ کر اس کے مطالعے میں محو ہو گیا۔ اس مصنف سے مجھے عجیب سی ذہنی ہم آہنگی محسوس ہوا کرتی تھی، مگر اس روز میں نے اسے غور سے پڑھا اور چند ہی صفحات میں سے گزرنے کے بعد مجھ پر یہ حقیقت عیاں ہوئی کہ انسان کے وجود میں متضاد قوتیں ہما وقت برسر پیکار رہتی ہیں اور اس کے اعمال انہی قوتوں کی شکست و فتح کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ نہ کوئی آدمی مکمل فرشتہ ہے نہ مکمل شیطان، اور یہی وجہ ہے کہ زندگی کے 2 رنگ پانیوں کے دریا میں تیرتے وقت آدمی کسی ایک سے اپنا پہلو پوری طرح نہیں بچا سکتا ہے۔ انہی متضاد قوتوں کے شکنجے میں جکڑا ہوا آدمی اپنے رویے کے اعتبار سے کبھی کچھ ہوتا ہے اور کبھی کچھ، کبھی تو وہ ایک چیز کے کچلے جانے سے ملول ہو جاتا ہے اور کبھی ہزاروں لاکھوں کو قتل کر دینے کے باوجود اسے اپنی شکاوت اور درندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ اس وقت 12 بج رہے تھے کہ اچانک برکت تیز قدم اٹھاتا ہوا میرے کمرے میں گھس آیا۔ بولا، صاحب جی ایک آدمی آیا ہے، پتہ نہیں اسے کس نے کہا ہے کہ آپ یہاں ہیں۔ وہ آپ کا پوچھ رہا ہے، کہتا ہے میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ کا اصل نام یہی ہے نا؟ میرے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ میں نے بستر سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں سمجھا اس دمن کے کسی خیر خواہ نے میرا پیچھا کر کے مجھے اس حویلی میں گھستے دیکھ لیا ہے۔ میرا سارا بدن جنجنا سا گیا۔ وہ ڈلوں میرے ہتھیار بھی لے گیا تھا۔ رحمت علی کے اغوا پر مجھے معلوم بڑا وبیلا مچے گا، مگر یہ تو میں نے سوچا تک نہیں تھا کہ کوئی میرے ٹھکانے تک بھی آ پہنچے گا۔ برکت نے میرے ہی چہرے کے بدلتے رنگوں پر حیران ہو کر کہا، آپ گھبرائیں نہیں صاحب جی، ادھر کوئی مائی کا لال آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس آدمی کے بارے میں بتائیں، دشمن ہے تو میں اس کو یہاں سے زندہ نہیں جانے دوں گا۔ قبریں بنی ہیں یہاں لوگوں کی۔ اس کا نام کیا ہے برکت؟ تو مجھے بتاتا کیوں نہیں؟ اس نے اپنا نام آبی بتایا ہے، عجیب سا نام ہے پر وہ بڑا جی دار لگتا ہے مجھے۔ آبی کا نام سن کر میرے کلیجے میں ٹھنڈ سی پڑ گئی۔ تپتی دھرتی پر بارش کی پہلی فوار برسنے لگی۔ لا حول ولا قوت، اسے کہاں بٹھایا ہے تم نے؟ چلو اس کے پاس
پاس لے چلو، وہ میرا بھائی ہے، برکت میرا جگری۔ میں نے اسے کمرے سے باہر گھسیٹتے ہوئے کہا، آپ یہیں بیٹھیں، میں اسے ادھر ہی لے آتا ہوں۔ نہیں، اس کے لیے مجھے خود ڈیوٹی میں جانا ہوگا، ادھر مت جائیں، ادھر بہت سے آدمی بیٹھے ہیں، کسی کی نظر میں آنا ٹھیک نہیں ہے، میں اسے ادھر ہی لے آتا ہوں۔ برکت نے مجھے برآمدے میں روکا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہ مہمان خانے کے احاطے سے باہر نکل گیا۔ 5 منٹ بعد جب وہ واپس آیا تو آپ بھی اس کے پیچھے تھا۔ اس نے کالا کمبل اوڑھ رکھا تھا اور سر پر اس نے مغلئی طرز کی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ مجھے اس نے برآمدے میں دیکھا تو برکت کو ایک طرف دھکیل کر وہ میری طرف لپکا اور مجھے بازوؤں میں بھر کر بولا، تم کہاں چلے گئے تھے یار؟ میں تو تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا۔ اس کے لہجے کی لرزش بتاتی تھی کہ وہ بہت پریشان رہا ہے، میرے بارے میں بہت فکر مند تھا۔ برکت، جا ذرا چائے بنا لا میرے بھائی کے لیے، ساتھ کچھ کھانے کو بھی لے آنا۔ ٹھیک ہے صاحب جی، پر آپ مجھے بتائے بغیر ادھر ادھر مت نکلیں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر گیا تو آپ بھی بولا، یہ کون ہے یہ چمگادڑ کی اولاد؟ تمہیں قیدی بنا رکھا ہے کسی نے؟ نہیں یار، یہ بات نہیں ہے، آسیہ اب اس حویلی میں ہے اور میں اسی کے لیے یہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ تو بتا، تجھے اس ٹھکانے کا کیسے پتا چلا؟ یار خدا بھلا کرے اس سروری خانم کا، اس کی تو کایا ہی پلٹ گئی ہے۔ آج صبح میں نے اس سے فون پر دریافت کیا، اسی نے مجھے تمہارا پتہ بتایا ہے۔ آہو شاید گھر پر نہیں تھا، بڑی دیر تک وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ وہ تمہاری تعریف کر رہی تھی۔ کیا کر دیا ہے تو نے اسے؟ یہ کچھ بھی نہیں یار، میں نے تو بہت دلیل کیا ہے اسے، کیا سکھ پہنچایا ہے اسے میں نے، پھر بھی وہ مجھے اچھا سمجھتی ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ کچھ ہوا ضرور ہے بچے، تم نے اس کا کوئی خاص ناب دبا دیا ہوگا۔ خیر یہ اچھی بات ہے، تیرے حق میں جاتی ہے۔ تو یہ بتا کہ یہاں تیرا کیا دھندا ہے؟ یوں ہی دولہا بن کے بیٹھا رہتا ہے کہ تیرے کوئی فرائض بھی ہیں؟ کچھ نہ پوچھ یار، ایک سے ایک بڑا ہے اس دنیا میں، اس حمام میں سب کے سب ننگے ہیں۔ اب تو یوں سمجھ کے میں ڈلوں صاحب کی ملازمت میں ہوں۔ بات کچھ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ وہ میرے ساتھ سنبھل کر بستر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے اس دن تک کے سارے واقعات بتائے تو وہ بولا، کمال ہے یار، اس ٹھانگے کا قتل تو تیرے لیے مصیبت بن گیا ہے، اس پر خاموش رہنے کا معاوضہ بھی اس حرام زادے نے تم سے وصول کر لیا ہے۔ میں نئے چکر میں پھنس گیا ہوں ابھی، اور ابھی تک وہ مجھے آسیہ سے بھی ملنے نہیں دیتا۔ اسے آنے دے، میں اس سے بات کروں گا۔ پر یار ایک گھپلہ ہو گیا، تیری وجہ سے وہ بات مجھے ماننی پڑی۔ یہ چمگادڑ کی اولاد، یہ برکت بہت حرامی آدمی ہے۔ ڈیوٹی سے نکل کر اس نے میرا پستول مجھ سے رکھوا لیا، بولا ادھر ڈالوں صاحب کا حکم ہے کہ کوئی باہر کا آدمی اسلحہ لے کر اندر نہیں جا سکتا، وہ ڈرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی وہ یہی ہاتھ کر چکے ہیں، مگر تو فکر نہ کر، پستول میں تجھے دلا دوں گا۔ ان سب کی رستمی میں دیکھ چکا ہوں یار، مجھے تو اپنا ان یاروں کا غم ہے جو میرے لیے مارے گئے۔ اس قطب دین کی بیوی کو میں 1 لاکھ دے آیا ہوں اور اسے ادھر شاہدرہ میں ایک مکان لے کر وہاں بٹھا آیا ہوں، اور وہ گوگا اس کے بچوں کا کیا بنا؟ اسے بھی میں نے اپنے بیمہ فنڈ سے 1 لاکھ روپیہ دے دیا ہے۔ اس بیچاری نے تو رو رو کر برا حال کر لیا ہے، کسی بھی طرح اسے چین نہیں آتا۔ پولیس کو تو پتہ نہیں چلا کہ وہ دونوں کون تھے، بس یہ ہماری خوش قسمتی تھی جیلانی کہ وہ مر گئے اور ان کی جیبوں میں ان کی شناخت کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ آبی نے نہایت سنجیدگی سے کہا، ان کی موت کو ہم اپنی خوش قسمتی نہیں کہہ سکتے ہیں آبی۔ میں نے تکیوں کو ذرا پیچھے ہٹا کر پلنگ پر اس کے لیے جگہ کھلی کرتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں تکیے کی جگہ پر جم کر رہ گئیں۔ یہ تصویر کس کی ہے؟ اس نے قدرے حیران ہو کر کہا۔ میں نے بائیں ہاتھ نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ تکیہ ہٹانے سے آسیہ کی تصویر سامنے آ گئی تھی۔ یہ آسیہ کی تصویر ہے یار، اس روز سروری خانم نے اتار کر مجھے دے دی تھی۔ ابھی وہ تصویر اٹھا کر گہری گہری نظروں سے دیکھنے لگا، چند لمحوں تک اسے مختلف زاویوں سے دیکھنے کے بعد بولا، میرا اس سے فوراً مل لینا بہت ضروری ہے جیلانی، میری نظریں تو اور ہی کچھ دیکھ رہی ہیں۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ میں نے تصویر اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی۔ اس نے نگاہیں جھکا لی اور جیب سے
سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ جب وہ سگریٹ سلگا چکا تو پلنگ سے اتر گیا، بولا ہم نے انہیں اپنے ہتھیار دے کر اچھا نہیں کیا، بڑی حماقت ہو گئی ہے ہم سے۔ تو کیا کہنا چاہتا ہے ابھی؟ اس تصویر میں تجھے کیا نظر آیا ہے؟ اس چمگادڑ کی اولاد برکت کو بلا، میں جب تک اپنی بہن کو خود نہیں مل لیتا تجھے کچھ نہیں بتاؤں گا، اس پر قیامت بیت چکی ہے۔ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا وہ زندہ نہیں ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ تجھے بہلا ہی رہے ہوں۔ یہ پٹھان پہرے دار کیا نام ہے اس کا؟ اس نے احاطے کے دروازے پر کھڑے علی زئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر خود ہی بلند آواز سے بولا، خان ادھر آ ذرا۔ یہ کہہ کر وہ برآمدے میں نکل گیا۔ میں نے تصویر جیب میں رکھی اور اس کے پیچھے صحن میں جا اترا۔ پہرے دار اپنی رائفل خاص انداز سے سنبھالتا ہوا آگے آیا تو ابھی بولا، وہ کیا نام ہے اس آدمی کا جو مجھے ادھر لایا تھا؟ اسے بلاؤ ادھر فوراً، ہمیں اس سے بہت ضروری کام ہے۔ ہم کو ادھر سے ہلنے کا آرڈر نہیں ہے چودھری صاحب۔ اوئے جا، چلا جا، اسے بلا کر لا ادھر ابھی اور اسی وقت۔ ابھی نے ایک دم گرج کر کہا۔ پہرے دار سہم کر پیچھے ہٹا اور بولا، ہم پر روب بھی ڈالیں گا چودھری صاحب؟ اس نے گلے میں لٹکی گولیوں کی پیٹی کو درست کر کے رائفل پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ مجھے ڈر تھا کہ ابھی کہیں اسے اور زیادہ مشتعل نہ کر دے، کیونکہ کسی بھی خوفزدہ آدمی کو آخری حد تک کھینچ لے جانا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ روب کی بات نہیں ہے خان بھائی، ذرا برکت کو ادھر بلا دے، ہمیں اس سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ میری آواز سن کر وہ کچھ سنبھل گیا، بولا، وہ ابھی ادھر سے گزرے گا تو ہم اسے بلا لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ پھر احاطے کے گیٹ پر جا ٹھہرا۔ آپ بھی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی، وہ برکت آتا ہی ہوگا، وہ چائے کا کہہ کر گیا ہے۔ ابھی میری یہ بات سن کر پیچھے ہٹ آیا، مگر اس کے چہرے پر سوچ نے جالا سا بن دیا تھا۔ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ تو پاگل ہے جلانی، کیوں نہیں ملا ہے تو اب تک اس سے؟ وہ کانچ کی گڑیا ہے ابھی، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے وہ کسی اور مشکل میں پھنس جائے۔ میں یہاں بیٹھ کر اس کے لیے دن رات دعا کرتا ہوں۔ تیرا دماغ چل گیا ہے، اس ڈلوں کے ہاتھ تو بھی تو کھلونا بن کر رہ گیا ہے، اور وہ بیچاری، خدا کرے میری ساری سوچ غلط ہو جائے۔ ابھی بہت دکھی نظر آنے لگا تھا، وہ اچھا بھلا آیا تھا، مگر آسیہ کی تصویر دیکھتے اس کا دماغ الٹنے لگا تھا۔ تو کیا کہنا چاہتا ہے ابھی؟ دیکھ وہ برکت آ ہی گیا ہے، ابھی نے صحن میں نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ برکت ایک ملازم کے ہاتھ پر چائے کی ٹرے رکھوا کر اندر لا رہا تھا۔ ہم کمرے میں جا بیٹھے، برکت نے چائے میز پر رکھوائی تو ابھی بولا، برکت صاحب ذرا ادھر بیٹھ جائیں۔ جا بھائی، برتن بعد میں لے جانا۔ اس نے ملازم کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بیچارہ کوئی بہت ہی عاجز مسکین سا آدمی تھا، فوراً ہی نکل گیا۔ برکت بڑے غور سے ابھی کے چہرے کو تاک رہا تھا، اس کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھ کر بولا، حکم کرو سائیں، کو خاص بات ہے؟ ہماری بہن آسیہ کا کیا حال ہے؟ ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ تو سائیں ادھر زنان خانے میں ہوتی ہیں، ہم کو ادھر جانا ہی نہیں ہوتا۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ نہیں سائیں، ہم نے تو نہیں دیکھا، پر سنا ہے وہ بہت بیمار ہے اور ڈلوں صاحب گھر پر نہیں ہے۔ کیا کہتے ہو تم؟ کب سے بیمار ہے وہ؟ میں نے برکت کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ وہ کمالو اندر سے ہو کر آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ آسیہ بی بی کو پیٹ میں سخت درد ہے اور اسے بخار بھی ہے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے تو مجھے ابھی بتایا ہے سائیں۔ بڑی بیگم سے کہو کہ ہم فوراً آسیہ سے ملنا چاہتے ہیں اور اسی وقت۔ ٹھیک ہے، میں انہیں بتا دیتا ہوں، پر ڈلوں صاحب کا حکم ہے کہ ان کا نام مت لو، ہم کسی کے قیدی نہیں ہیں۔ جاؤ بڑی بیگم کو بولو ہم ابھی آسیہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ابھی نے کہا، اور چیتے ایسی پھرتی سے اس نے برکت کے ہاتھ سے رائفل چھین لی۔ میری بات سمجھتے ہو کہ نہیں؟ یہ کہہ کر وہ دروازے تک پہنچا اور پہرے دار کو للکار کر کہا، اوئے یہ رائفل پھینک دے ورنہ تیرا مغز توڑ دوں گا۔ برکت کی رائفل کا رخ پہرے دار کی طرف تھا۔ وہ اس صورتحال سے بالکل ہی بونچکا سا رہ گیا اور پاگلوں کی طرح اس نے رائفل صحن میں پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ جیلانی وہ رائفل اٹھا کر اس کو ادھر لیا۔ ابھی نے یک بستہ لہجے میں کہا۔ میں نے آگے جا کر پہرے دار کی رائفل اٹھا لی، اس کا چیمبر گولیوں سے بھرا تھا، 11 راؤنڈ کا
चैम्बर था वो, और बरकत ने भी अपनी राइफल पूरी तरह लोड कर रखी थी और अब वो कुर्सी में यूं दंस कर बैठा था जैसे मुंज में धो चुका हो। मैं इस पहरेदार को आगे लगाकर कमरे में ले आया तो आबी ने अपनी राइफल का रुख इन दोनों की तरफ फेर दिया। बोला, अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? बता हमारे हथियार कहाँ हैं? वो हमें जिंदगी से ज्यादा अजीज हैं। वो तो मैंने अलमारी में बंद कर दिए थे, उधर डलों साहब के कमरे में। ठीक है, जनान खाने में कौन कौन है और आसिया किस हिस्से में है? वो तो उनकी बड़ी बेगम के हिस्से में है, आप उधर नहीं जा सकेंगे। साईं, बरकत ने बहुत बुझे हुए लहजे में कहा। इसका रंग हल्दी हो रहा था। अली जई का भी यही हाल था, वो अभी तक हाथ ऊंचे किए हुए था। अचानक हमें बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। मैं एड़ी पर घूम सा गया। डलों साहब तेजी से अंदर आ रहे थे। दरवाजे पर पहुंचते ही बरकत बिलबिला उठा, हमें बचा लें साईं, हम निहत्थे हो गए हैं, इन्होंने हमारे हथियार धोखे से छीन लिए हैं। बकवास बंद कराओ खुसरे के पुत्र, तुमने इन्हें जरूर परेशान किया होगा। क्या बात है हाशिम साहब, मैं बताता हूँ आपको। आबी ने मेरे मुंह की तरफ बायां हाथ बढ़ाते हुए कहा, आपने तो अभी अपना तारफ भी नहीं कराया है भाई साहब। ये कौन साहब है? हाशिम भाई, ये मेरा भाई है। डलों साहब मुझे मिलने आया है। हमें मालूम हुआ है कि आसिया सख्त बीमार है। हम बरकत से कह रहे थे कि ये हमें उससे मिलवा दे। मैंने ही उसे मना कर रखा है और ये बात दुरुस्त है कि वो लड़की अचानक बीमार हो गई है। मैंने अभी मालूम किया है और एक लेडी डॉक्टर को भी बुलवा भेजा है। आपको मैं यही बताने आया था। ये कितने जुल्म की बात है डलों साहब के वो बीमार और हम उसे देख भी नहीं सकते। मैंने बड़ी ही आजरदा लहजे में कहा, मुझे इस बात का एहसास है हाशिम साहब, मैं उसे इधर ही बुलवा लेता हूँ। मेरी मुलाजमा भी इसके साथ होगी। चलो बरकत उस लड़की को इधर ले आ और खादा से कह के वो भी साथ ही आ जाए। इसके कपड़े लत्ते सारी चीजें यहाँ ले आ। बरकत डलों साहब की ये बात सुनकर बाहर निकला तो इन्होंने पहरेदार को खूंखार नजरों से देखा और बोले, चलो चूजे खान, जा उधर अपने हुजरे में बैठ, मैं तुझसे बाद में निपटूंगा। पहरेदार बाहर निकला तो डलों साहब ने अपनी तुरादार पगड़ी के ऊपर से घुमाकर अपना पिस्तौल पेटी समेत अचकन से अलग करके दोनों हाथों पर धरा और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, गर कबूल उफ्तद जहे इज्जत व शर्फ। मैं समझता हूँ कि मैं भी अब इसका अहल नहीं रहा, ये भी रख लें। बड़ा जहरीला तंज था उनके लहजे में। ये बात नहीं है डलों साहब, आपके ये मुलाजिम हमें जलील करते थे। इस बरकत ने आबी से भी पिस्तौल दरवा लिया था, वो भी मेरा ही हुक्म था। मैं तो किसी पुलिस अफसर को भी इधर असला लेकर अंदर नहीं आने देता। हथियार हमारे लिए महज दिखावा है डलों साहब, ये आदमी की हिफाजत नहीं करते। आदमी का मुहाफिज उसका दिल है। यहाँ दक दक ना हो तो बगैर हथियार के भी बहुत कुछ हो सकता है। आप ठीक कहते हैं, मैं समझता था कि ये मेरे मुलाजिम बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर नहीं, मामला गड़बड़ हो गया है। आप हमें शर्मिंदा ना करें, हम ये राइफलें वापस कर देंगे। तो फिर ये पिस्तौल मैं दोबारा पहन लेता हूँ। ये राइफलें अभी अपने पास ही रखें और दुआ करें कि आपकी बहन की सेहत ठीक हो जाए। मैं इसे देख कर आ रहा हूँ, इसकी तबीयत ज्यादा ही खराब है। ये कहकर इन्होंने पिस्तौल फिर कंधे पर लटका लिया। आबी ने राइफल मुझे दे दी। बोला, डलों साहब इस बदनसीब को भाइयों से और दूर न रखें। ये कहकर आबी कुर्सी पर डह गया। नहीं साहब, आप कैसी बातें करते हैं, और अपने इस हाशिम साहब ने तो मुझ पर ऐसा एहसान किया है कि मैं इसका बदला चुका ही नहीं सकता। इन्होंने आपको तो बता ही दिया होगा। जी हाँ, मुझे मालूम हो चुका है कि मेरा ख्याल है कि अब मैदान आपके लिए बिल्कुल साफ होगा। हाँ, सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। वो लोग रहमत अली को जगह जगह ढूंढ रहे हैं। आप पर तो शक नहीं है इन्हें? बिल्कुल भी नहीं, मेरे हाथ तो बिल्कुल साफ हैं, डलों साहब ने कहा। उनके हौसले की दाद न देना बेइंसाफी होगी। हम चंद लम्हे पहले खौफनाक मूड में वहाँ खड़े थे। उनकी सारी गान गर्ज वो महसूस कर चुके थे। इन्हें मालूम था कि हम किस कैंडे के आदमी हैं, छत फाड़कर ऊपर उठ जाने वाले लोग। लेकिन इन सब बातों के बावजूद वो बड़े तहम्मुल और हुस्ने तदबीर से फजा में रची उस वहशत को दूर करने में कामयाब हो गए थे। वो सरदारी का मुस्तहिक आदमी था। असाब इसने लोहे के पाए थे। उसने देख लिया था कि हम फिर चुके हैं। जरा
اور ہمیں دبایا گیا تو پھر ہم ساری ہی حدیں پھاند جائیں گے، اسی لیے اس نے اپنے لب و لہجے میں تلخی نہیں گھلنے دی تھی اور اپنی باتوں سے اس نے سارا تقدر دور کر دیا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔